جو وزیر اعظم ہندوستان ہیں وہ RSS سے تعلق رکھتے ہیں، وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، پاکستان کو اپنے ساتھ ضم کرنے کی خواہش مند ہیں۔ امریکہ کی جانب سے جو مداخلت کی گئی ہے، سیز فائر کرایا گیا، ہندوستان نے یہ سارا کام کیا کیوں؟ یہ ہندوستان اور پاکستان کی جنگ نہیں تھی، یہ امریکہ اور چین کی جنگ تھی۔ ٹرمپ صاحب کی مداخلت سے مسئلہ کشمیر کا حل نکل سکتا؟ بالکل نہیں، یہ جھوٹ ہے، نو وے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمانوں نے ہمیشہ جیتی بھی بازیاں مذاکرات کی میز پر ہاری ہیں، یہ بدنیت ہے، ان کی کھوٹی نیتیں ہیں۔ بھارت کے وزیر اعظم اور پاکستان کے وزیر اعظم کو کہیں ڈنر پر بٹھائیں گے؟ اللہ نہ کرے کہ وہ بٹھا سکے ان کو، یہ ہمیں دھوکہ دیں گے۔ اور میں آپ کو کہتی ہوں، مشتری ہوشیار باش، بالکل محتاط رہے، قوم پوری الرٹ رہے۔ تو انڈیا میڈیا کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ انڈین میڈیا کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ انہوں نے وہ کام کر کے دکھایا ہے جو کوئی نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کو اب اتحاد کرنے کی ضرورت ہے، نہیں تو ہم مٹ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سچ کی تلاش میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں GNN+ کا خصوصی پوڈ کاسٹ۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، سابقہ ڈائریکٹر جنرل حمید گل کی صاحبزادی عظمیٰ حمید گل صاحبہ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا اور یہاں تشریف لانے کا۔ میڈم، یہ بتائیے گا کہ پاکستان کو ایک بھارت کے خلاف ایک تاریخی فتح نصیب ہوئی ہے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان یہ اپنی جو فتح ہے یہ برقرار رکھ سکے گا؟ دیکھیے، انشاءاللہ یہ جو فتح ہے یہ اللہ کی، ہمارے فتح مبین اس کو کہنا چاہیے، اللہ کی خصوصی رحمت ہم پہ نازل ہوئی ہے۔ اور یہ ہماری اس وقت قوم نے جس طرح اتحاد دکھایا، جس طریقے سے اپنی تمام چیزوں کو، اپنے اختلافات کو پس پش ڈال کے اکٹھی ہو گئی، تو چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر اس فتح مبین عطا کی۔ تو جب تک قوم اتحاد رکھے گی، یکسو رہے گی اپنے مشن کے اوپر، اپنے کاموں کے حساب سے اور اپنے مقاصد کے حساب سے، تو انشاءاللہ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی پرابلم آئے گی۔ مشکلات ضرور آتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ مشکلات نہیں آئیں گی، ہمیں اللہ تعالیٰ امتحان بھی لے گا، ہمارے پہ ٹیسٹ بھی آئیں گے، مگر یہ کہ ان ٹیسٹ کو ثابت قدمی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اگر ہم فیس کریں گے قوم بحیثیت قوم، تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ میڈم، یہ بتائیں کہ نریندر مودی نے جو ہے وہ ایک اپنا ویڈیو پیغام اور قوم سے خطاب جو کیا، اس میں انہوں نے وہی پرانی باتیں وہی کچھ دہرایا اور کہا کہ ہم بدلہ لیں گے، یہ کچھ عرصے کے لیے مؤخر ہوا ہے لیکن ہم ضرور بدلہ لیں گے۔ اور پھر وہ لائن آف کنٹرول میں بھی وہ گئے اور انہوں نے کہا یہاں تو کوئی ایسا واقعہ نہیں والا کہ پاکستان آرمی نے بھرپور ثبوتوں کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ ان کی ایک ایک چیز جو انہوں نے اٹیک کی، نقصان پہنچایا، وہ سارا کچھ دکھایا پوری قوم کو۔ لیکن مودی صاحب تو ابھی بھی وہ جنگ کے لیے بضد ہیں، کیا جنگ کریں گے؟ دیکھیے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو وزیر اعظم ہندوستان ہیں وہ RSS سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کی چونکہ سوچ اس طرح کی ہے، RSS کی ہے، اور جس طریقے سے ہندوتوا سوچ کے پیروکار ہیں، وہ بہت ہی شدت پسند لوگ ہیں، اور ان کی سوچ بہت شدت پسند ہے، وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اور پاکستان جب سے بنا ہے، آپ کو پتہ ہے، کبھی بھی ہندوستان نے یا انہوں نے قبول نہیں کیا اس کو دل سے کہ پاکستان کا وجود کو تسلیم کیا ہو۔ تو بار بار یہی بات کہنے کی ضرورت ہے کہ وہ کبھی نہیں مانیں گے، وہ واپس پاکستان کو اپنے ساتھ ضم کرنے کی خواہش مند ہیں۔ انہوں نے پہلے جس وقت انگریز نے، سرکار نے بر صغیر کی تقسیم ہوئی تھی، تو اس وقت بھی یہی بات طے ہوئی تھی کہ ان ہندوؤں کے ساتھ کہ جی آپ ایک سال کے اندر اندر پاکستان کو ایسے حالات کریٹ کیے جائیں گے جس میں آپ دیکھ لیجئے نا کہ پانی کا مسئلہ ہمیں دیا، ہمیں ہمارے فنڈز ہمیں کوئی نہیں دیے، ہماری جب فوج کی تقسیم ہوئی تو ہمیں ہتھیار اور چیزیں نہیں دی گئی۔ وہ جو سارے واقعات ہیں، جس طریقے سے ہمارا گرداسپور کا کاٹ دیا یا کشمیر کا مسئلہ بیچ میں چھڑوایا اور چیزیں کی گئی، تو یہ ساری باتیں اس چیز کی غماز تھیں کہ وہ چاہتے انگریز سرکار اور ان کی آپس میں ایک، وہ جس کو کہتے ہیں نا، ایکا تھا کہ پاکستان کو، چونکہ قائد اعظم نے ضد کر کے ایک لے لیا تھا کہ انہوں نے کہا ایک سال کے اندر ایسے حالات بنائے جائیں گے کہ واپس آ جائے گا۔ میڈم، یہ بتا دیں کہ آپ کالم بھی لکھتی ہیں، اس میں بہت سی چیزیں ہائی لائٹ بھی کرتی ہیں، آپ ایک نامور شخصیت ہیں۔ یہ بتا دیں کہ امریکہ کی جانب سے جو مداخلت کی گئی ہے، سیز فائر کرایا گیا، اس پر بھی ہندوستان نے، حالانکہ ہندوستان خود امریکہ کے پاس گیا تھا، اور ایک صحافی سعودی عرب کے، انہوں نے سوال جب ٹرمپ سے کیا تو انہوں نے کہا تھا بھارت ہماری طرف آیا تھا اور بھارت نے سیز فائر کا کہا تھا۔ تو بھارت کی جو ہٹدرمی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ وہ اپنی ناکامیاں بھی نہیں، اور جو رافیل طیارے ان کے گرائے گئے ہیں وہ بھی نہیں مان رہا، اور انٹرنیشنل میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں اور بھارت کو بہت سخت قسم کی شکست ہوئی اور تاریخی شکست ہوئی ہے؟ دیکھیے، یہ بات آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ سب سے پہلے ہندوستان نے یہ سارا کام کیا کیوں ہے، کیونکہ ہندوستان کی تو مجال ہی نہیں تھی۔ جس طریقے سے حالات تھے، دنیا کا وہ تھا اس وقت،
ساری دنیا انگیج ہوئی ہوئی تھی وہاں غزہ اور فلسطین کے اور اس کے معاملات میں، یوکرین کے اور اس کے معاملات میں. تو یہ اس وقت کسی کے پاس ٹائم نہیں تھا کہ رشیا اور یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے اس وقت ہے، تو یہ ایک تھرڈ ایک عجیب سا ایک شوشہ چھوڑ دیا جائے، جبکہ سیریا کے اندر بھی کام ہو رہا تھا، لبنان میں بھی ہو رہا تھا، عراق کے بھی ان کے پروگرام میں تھا. تو یہ سارے ملک تھے. تو اس وقت پاکستان اور ان کے جنگ کا کیا وجہ تھی؟ اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی. آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ ہندوستان نے چائنا کے خلاف اس کو استعمال کیا جانا تھا. امریکہ کا خیال تھا جس وقت انہوں نے ٹریڈ وار شروع کیا تو ان کا خیال تھا کہ چائنا کو ایک اور طرف سے بھی دبایا جائے، اور اس کے لیے یہ امریکہ کی ایما پر ہی ہندوستان کو شے دی گئی کہ تم حملہ کرو، دباؤ، پاکستان کو اچھی طرح پھینٹی دو، تاکہ جب پاکستان کو ماریں گے تو چائنا انڈر پریشر آ جائے گا. اور چائنا کو انڈر پریشر لانے کے لیے سارا کچھ کیا گیا. تو اگر آپ یہ کہیں کہ صحیح سینیریو میں دیکھیں تو یہ ہندوستان اور چین کی پاکستان کی جنگ نہیں تھی، یہ بلکہ امریکہ اور چین کی جنگ تھی، جس میں امریکہ اس وقت فی الحال مار کھا گیا ہے. اب وہ جس وقت ہندوستان کو بڑی مار پڑی تو انہوں نے پھر واپس روئے پٹے، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ہی کے کہنے پہ تو ہم نے یہ کام کیا تھا اور اب آپ ہماری مدد کیجئے. تو اس پہ پھر بیچ میں وہ چھلانگ مار کے آئے ہیں. آپ مجھے بتائیں ایک بات، کامن سینس کی بات ہے، اللہ کو دیکھا نہیں ہم نے، اللہ کو پہچانتے تو ہیں، یہ کیوں پہلے کہتے رہے کہ جی ہم نے تو ان کے معاملات میں پڑھنا ہی نہیں ہے؟ پہلے سے بار بار ٹرمپ صاحب یہ اعلان کر رہے تھے، بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں تو ان معاملات میں پڑھنا نہیں ہے، ہمیں تو پرواہ نہیں ہے، ان تو لڑتے رہتے ہیں، یہ تو آپس کا معاملہ ہے، ہم اس معاملے میں کیوں پڑھیں؟ اور پھر اچانک انہوں نے راتوں رات سیز فائر کا اعلان کر دیا، اس لیے کہ ان کو دباؤ ڈالا گیا ہندوستان کی طرف سے کہ آپ کے کہنے پہ ہم آگے آئے تھے. جے ڈی وینس کیوں جا کے وہاں بیٹھا ہوا تھا؟ ان کا داماد جو بنا ہوا ہے وہ وہاں کیوں بیٹھا ہوا تھا؟ اور وہ کیوں اتنے دن وہاں رکا؟ اور کس وقت یہ کس طریقے سے باقاعدہ ایکٹنگ کی گئی کہ باقاعدہ کہ وہ جو سعودی عرب میں وہ جا کے میٹنگ کر رہا تھا اور وہ ملاقات کر رہا تھا، جی وہ اپنا دورہ چھوڑ کر آ گئے. کوئی دورہ نہیں انہوں نے چھوڑا، وہ صرف ایک ڈنر رہ گیا تھا آخری جس کو وہ چھوڑ کر آئے. اسی طریقے سے جب وہ اتنا ان کو پہلگام کی تکلیف ہو رہی تھی تو ان کو سیدھا کہاں جانا چاہیے تھا؟ جب وہ اپنے ہندوستان واپس پہنچے ان کو پہلگام جانا چاہیے تھا. اس کی بجائے وہ 45 گھنٹے بعد جا کے بہار میں الیکشن کیمپین کر رہے تھے، وہ تو نہیں گئے پہلگام. تو یہ ساری باتیں ڈرامے ہیں اور دونوں پارٹیاں شامل ہیں. یہ بات یاد رکھ رہے ہیں کہ یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں اور انہوں نے ہی یہ ساری شرائط کی ہے. میڈم یہ بتائیں کہ پہلگام میں 22 سیاح آئے، ان کو مارا گیا، 7 لاکھ فوج وہاں انڈین فوج ہے وہاں موجود. ہم خود ان کے چینلز پہ بیٹھتے رہے اور ادھر ہم ڈیفینس کرتے ہیں. ہم نے یہی کہا کہ آپ اپنے وہاں رپورٹروں بھی بھیجیں اور وہاں ان سے پوچھیں. وہاں کی عوام بھی ان کے جو الزامات پاکستان پہ جو ڈائریکٹ تھے لگائے وہ بھی نہیں مان رہی تھی. تو کیا وجہ ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر پہ قبضہ کر رکھا ہے اور اس نے اور وہ اوپر سے اس طرح کا فلاس فلیگ آپریشن بنا کر پاکستان کو الزام کر کے اور پھر اس پر حملے راتوں رات جو انہوں نے کیے ہیں؟ یہ دیکھیں پہلگام کا بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا پورلی مینیجڈ قسم کا پروگرام تھا، اور جو علاج ان کا پلان تھا وہ اس لیے کیونکہ اوپر سے حکم آ گیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے. جے ڈی وینس صاحب وہاں پہنچ گئے وہاں اس کو مانیٹر کرنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح کام کیا جائے گا. تو وہ انہوں نے جلدی میں ایک ہاپ فوج قسم کا ایک چیز بنا کے وہ اس کو اپنا کر دیا. مگر ایک بات آپ پھر بھی ذہن میں رکھیں کہ 7 لاکھ پہلی بات ہے، ہم سارے لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہاں 7 لاکھ فوج ہے. وہاں 7 لاکھ فوج نہیں ہے. وہاں مختلف ایجنسیز ہیں، بی ایس ایف ہے، ان کی اپنی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، پرائیویٹ جس طرح کی ہے ہندوستان کے اپنے پیروکار، آر ایس ایس کے لوگ، کس قسم کی ان کی بہت ساری اور ایجنسیز ہیں جو وہ پولیس ہے، بہت سارے اور ادارے کام کر رہے ہیں. صرف ایک یہ تو نہیں کہ صرف فوج ہے. تو یہ کل ملا کے وہاں 9-10 لاکھ لوگ بنتے ہیں کہ جو ان کے، اور ہر 100 میٹر پہ انہوں نے پکٹ لگائی ہوئی ہے. تو یہ تو کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ 150-200 کلومیٹر اندر جا کے وہاں ٹیررسٹ آئے جو پاکستان نے لانچ کی اور اس نے پہلگام میں جا کے صرف وہ چند مردوں کو مار دیا کلمہ سن کے. یہ باتیں بہت زیادہ ڈرامہ، مطلب ٹو مچ بالی ووڈ کی فلم کا سین تھا. اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں تھی کہ ایک ایسا کہانی تھی جس میں کوئی جان نہیں تھی. مگر انہوں نے کس لیے کیا؟ کیونکہ انہوں نے کہا ہمارے ساتھ تو امریکہ ہے، اور امریکہ کو انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم آپ کا کام کر کے دیں گے، ہم چین کو گھٹنوں کے بل گرا لیں گے. وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنا ایسا ہوا کہ وہ سب پروگرام ان کے خاک میں مل گئے. اور پھر بعد میں امریکہ کو وہ بیچ میں اچانک چھلانگ مار کے وہ بیچ میں آ گیا کہ نہیں یہ تو اس طرح ہی آپ سوچتے نا، وہ جیب کترا جو بازار میں کسی کی جیب کاٹتا ہے تو اس کو تھپڑ مارنے والے اور اس کو کرنے والے اس کے اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں، اس کو پکڑ کے کہتے ہیں ہم اس کو تھانے لے کے جا رہے ہیں، اور وہ غائب ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ کام ہے کہ جیب کترا پکڑا گیا ہے اور اس کے اپنے جو استاد ہے وہ پکڑنے آ گیا، لینے کا. آپریشن بنیاد مرصوف کی کامیابی میں ہم نے دیکھا کہ تمام سیاسی پارٹیاں نے متحد ہو کر
پر، چاہے وہ سوشل میڈیا ہوں چاہے کوئی بھی ہو، ہر جگہ پاکستان افواج کے ساتھ شانہ بشانہ قوم کھڑی ہوئی اور سارے یکجا ہو کے بولے ہیں. ایون کہ جیل میں جو بانی پٹی آئی ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کیا، کل بھی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور اس میں مودی کی RSS کی جو آئیڈیالوجی اور 2019 میں جو نریندر مودی نے کیا ان چیزوں کو دوبارہ بھی ہائی لائٹ کیا، جس پر ان کا چینلز وغیرہ اور پاکستانی چینلز بھی انڈین میں بین ہوئے حکومت نے کی. اس حوالے سے کیا فرمائیں گے کہ پاک فضائی کی شاندار کامیابی اور سیاستدانوں کا ایک ہو جانا؟ دیکھیے یہ تو ایسا وقت ہے پاکستان کی، ایک ہماری جس کو کہتے ہیں ہمارے نیشنل فائبر کا حصہ ہے، ہم اپنے ہماری سرشست میں ہے، ہمارے خون میں ہے یہ بات کہ ہمارے لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے خلاف کتنی سازشیں ہوئی ہیں. پاکستان بننے سے لے کے آج تک سازش کے لیے کہ سازشیں ہوتی ہیں. ہماری قوم کو ایک انیٹ فیلنگ ہوتی ہے نا، ایک گٹ فیلنگ ہوتی ہے، وہ ہے ہماری قوم کو. ہماری قوم کو پتہ ہے کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ سازشیں ہوئی ہیں. تو جب بھی کبھی ایسا وقت آئے گا تو سب اکٹھے ہو جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ ضرورت بھی ہے کہ قومیں جب اتحاد دکھاتی ہیں، آپسی اختلافات کو پس پش ڈال کے کام کرتی ہیں، تو وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، سورہ انفال میں بھی کہہ رہا ہے کہ تم اپنے اختلافات میں مت پڑو نہیں تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. تو آپ دیکھیے کہ یہ واقعی ایسی بات ہے، اور ہم نے آج دیکھا ہے نا کہ ہمارے اختلافات ہم نے پس پش ڈالیں تو ہمیں فائدہ ہوا ہے. آج ہم کامیاب نظر آ رہے ہیں، آج ہم فتح کا جشن منا رہے ہیں، قوم متحد ہوئی ہے. اور ہماری قوم کو جو ایک مایوسی تھی اور ایک ہر وقت بڑھا کہ پاکستانی تو کسی لائق نہیں ہے، ہم تو ہیں ہی ایسے، انڈیا نے تو یہ کر لیا، وہ یہ ترقی کے اس نے منزلیں طے کر لی، یہ سب چیزیں وہ کہاں گئیں؟ وہ ایک دم سے ہوا ہو گئیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بتایا تھا کہ تم آپس میں اختلافات کو چھوڑ دو اور آپ متحد ہو جاؤ، وہ کر کے کیا، تو اس پہ عمل کر کے دیکھیں ہم کہاں پہنچے ہیں آج. انڈیا کی جانب سے سندور کے نام سے ایک آپریشن کیا گیا اور پھر معصوم لوگوں کو یہاں شہید کیا گیا، مسجدوں پر جو ہے وہ حملے کیے گئے. اور مودی صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ہم نے تو آتنکوادیوں کو پتی مارا ہے، اور وہاں پاکستان بجائے ہمارا ساتھ دینے کے الٹا ہمارے خلاف یہاں گردواروں کو، حالانکہ ہم نے کوئی گردوارہ ان کا نہیں دبا کیا، لیکن ان کے مطابق ہی مندروں کو نشانہ بنایا گیا اور شدید نقصان کیا. اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ یہ دیکھیں وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی جوتوں سمیت آنکھوں میں اتر ہے، یہ خام خواہ زبردستی ایک بات کہہ رہے ہیں. وہ گردواروں پہ جو چلائیں میزائل وہ بھی پتہ لگ رہے ہیں کہ وہ کنکٹ کہاں سے چلے تھے، اسٹارٹ ہوتا ہے. دیکھیں اب تو ایک الیکٹرانک سگنیچر کا زمانہ ہے جس میں سارا فوراً پتہ لگ جاتا ہے کون سا جہاز کہاں سے اڑایا ہے، کب اس نے پے لوڈ گرایا ہے، کب کیا کیا ہے. تو یہ جو وہ بات کہہ رہے ہیں اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے بھی کہ یہ پاکستان نے بھیجا ہے، تو ان کو دکھانا پڑے گا نا کہ پاکستان نے بھیجا ہے، میزائل مارے گردواروں پہ. مگر ہو تو کچھ اور رہا ہے کہ وہ میزائل انہی کی طرف سے چلے، انہی کی میک کے تھے اور وہ انہوں نے گردواروں پہ مارے. تو یہ اور مسلمانوں کا ہمارا طریقہ نہیں ہے، ہم کسی کی عبادت گاہوں کو ایسے نہیں کرتے. ایک دو اگر ہماری ہسٹری میں واقعات ہوئے ہیں تو ہماری حکومتوں نے سختی سے ان لوگوں کے ساتھ نپٹا ہے کہ جب کبھی کسی نے کسی اس طرح کے مذہبی جگہ کو کیا. ہماری روایت نہیں ہے، ہماری سنت نہیں ہے، ہمارا طریقہ نہیں ہے، ہمارا حکم نہیں ہے قرآن میں. تو ہم کیسے عبادت گاہوں کو کوئی ڈیمیج کر سکتے ہیں؟ یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ جھوٹے الزامات ہیں اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ جتنا مرضی بولیں، حقیقت یہی ہے کہ وہ بری طرح شکست کھا گئے ہیں اور اب وہ صرف اپنی سیاسی ساکھ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے یہ بتا دیں گے امارت اسلامیہ افغانستان کی جانب سے خاموشی اس اہم معاملے پہ، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستانی سفارت کاری کی کوئی ناکامی ہے یہ؟ جی بالکل، میں یہ بالکل سمجھتی ہوں کہ ہماری سفارت کاری کی ناکامی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت بھی ہماری سفارت کاری اس طرح کامیاب نہیں ہے کہ جس طریقے سے ہم نے جو اچیومنٹ کی ہے، جو ہندوستان نے جس طریقے سے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے اور جس طریقے سے تو ہمیں اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت تھی، اس کی بجائے ہمارے کچھ وزراء نے کچھ اس قسم کے بیانات دیے کہ وہ الٹا ہمارے گلے پڑ گئے اور یونائٹڈ نیشنز میں وہ لے کے گئے ان کیسوں کو کہ ہندوستان نے دکھایا کہ یہ دیکھیں آپ کے اپنے وزراء یہ بیانات دے رہے ہیں. تو ہماری سفارت کاری میں ابھی بڑی گنجائش ہے. ہمیں ہر جگہ ہمارے ایمبیسڈرز کو جس طریقے سے انہوں نے UK میں ہمارے ایمبیسڈر نے بڑا اچھا کیس لڑا اور امریکہ میں اور اس سب مختلف جگہوں پہ ہمارے ایمبیسڈرز کیس کرے. اس کو مزید اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے، بات کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اپنا موقف اپنا بیانیہ جو ہے اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے. ایسے نہیں ہو سکتا. اور ابھی جس طریقے سے ہم اب کر رہے ہیں افغانستان میں بھی، وہاں بھی ہمیں یہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو اب اتحاد کرنے کی ضرورت ہے، نہیں تو ہم مٹ جائیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب اس میں کہہ رہے ہیں کہ وہ بھارت کے وزیر اعظم اور پاکستان کے وزیر اعظم کو کہیں ڈنر پر بٹھائیں گے اور جو ہے مسئلہ کشمیر پر وہ بات کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب کی مداخلت سے مسئلہ کشمیر کا حل نکل سکتا ہے؟ کیونکہ مودی صاحب تو یہ فرما رہے ہیں کہ وہ صرف آزاد کشمیر کی حد تک بات کریں گے، مقبوضہ کشمیر کی بات نہیں کریں. خدا نہ خواستہ ٹرمپ صاحب اس میں کامیاب ہو جائیں، اللہ نہ کرے کہ وہ بٹھا سکیں ان کو. کیونکہ پہلی دفعہ انہوں نے جب دونوں کو قریب لایا تھا تو ہم نے مقبوضہ کشمیر 2019 میں 5 اگست کا واقعہ ہو گیا تھا. انہوں نے عمران خان کو ایک اور بات کہی اور ادھر کچھ اور کی، ان کی ثالثی سے اللہ ہی بچائے. تو اب بھی اگر وہ کریں گے تو ہمارا نقصان ہوگا. میں آپ کو بتاتی ہوں، تاریخ شاہد ہے
کہ مسلمانوں نے ہمیشہ جیتی ہوئی بازیاں مذاکرات کی میز پر ہاری ہیں. اب بھی یہی ہوگا اگر ہم نے ایسا کیا. ہمیں بالکل اعتماد نہیں کرنا چاہیے. یہ لوگ قابل اعتماد نہیں ہیں, یہ بدنیت ہے, ان کی کھوٹی نیتیں ہیں, اور قوم کو بالکل ان سے بچ کے رہنا چاہیے. یہ آپ یقین کر لیجئے کہ اگر یہ خالص سچے ہوتے, دل کی نیک نیتی ہوتے, تو آج 77 سال تک یہ معاملہ نہ چلتا. اگر یہ اچھے نیت کے لوگ ہوتے تو آج فلسطین میں, غزہ میں جس طریقے سے لوگ بھوکے مر رہے ہیں, بچے مر رہے ہیں, ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے, ان کو آپ باقاعدہ فوڈ انسیکیورٹی کا تو کوئی لیول ہی نہیں ہے, ان کو تو بالکل آپ قحط لا رہے, اور آپ ثالث بنے ہوئے آپ کشمیر کا مسئلہ حل کریں گے. بالکل نہیں, یہ جھوٹ ہے. نو وے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہمیں دھوکہ دیں گے. اور میں آپ کو کہتی ہوں, آپ کے فورم سے کہتی ہوں, مشتری ہوشیار باش, بالکل محتاط رہے, قوم پوری الرٹ رہے. میڈم یہ بتا دیں کہ مسئلہ کشمیر کا حل کیسے ممکن ہے؟ سنتاس معاہدہ بھی ایک طرف انہوں نے یک طرفہ طور پہ بھارت نے معطل کیا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معطل ہی رہے گا, اس کو ہم نہیں بحال کریں گے. اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, سندھ طاس معاہدے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں, میں تو کہتی ہوں یہ جو سندھ طاس معاہدہ ہے اس کا ہمیں بڑا فائدہ ہوا ہے. اگر سندھ طاس معاہدہ انہوں نے سسپینڈ کیا تو آپ مجھے بتائیے پہلے کیا ہو رہا تھا. سندھ طاس معاہدے میں ہم نے پہلے کیا کیا؟ انہوں نے ہمارے دریا خشک کر دیے. انہوں نے چناب کا پانی جب دل چاہتا تھا وہ آبی جاریت کرتے تھے, جب دل چاہتا تھا پانی روک دیتے تھے. جس وقت ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی تھی فصلوں کو پانی روک دیتے تھے. جب دل چاہتا تھا, جس وقت فصل کو آپ خشک کرنا ہے تو آپ اس وقت پانی چھوڑ دیتے تھے. اس لیے ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا سندھ طاس معاہدہ کا, جس کے لیے ہم نے ثالث ورلڈ بینک کو اور مختلف اداروں کو بنا کے سوچا ہوا تھا کہ امریکہ اس میں ہماری مدد کرے گا. بھگلیار ڈیم ہم نے اپنا کیس پورا لیا. اب وہ کہتے ہیں ہم گارنٹرز بھی نہیں ہیں, ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے, ہم تو صرف ایک. تو مجھے بتائیے, بھگلیار ڈیم تو انہوں نے آپریشنل بھی کر لیا, ہم ابھی تک اس کا کیس لڑ رہے ہیں. یہ ہم ایسے منصفوں اور ایسے سالسوں کے پاس کیوں جا رہے ہیں جن کا ہمیں پہلے پتہ ہے کہ انہوں نے ہمارا کام نہیں کرنا. انہوں نے سارے سازش کے اندر انہی کا تو رول تھا. 1947 سے لے کے آج تک وہ ساری سازشیں اور ان کے تانے بانے بنتے رہے. انہوں نے کبھی ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرنا. ہمیں اس کے اوپر کلیئرٹی ہونی چاہیے. تو طریقہ کار کیا ہے؟ پھر آپ یہ کہیں گے کہ جی اب پھر کیا کریں, تو پھر ایک ہی بات ہے, آپ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ آپ نے جس دن انہوں نے کہہ دیا کہ انڈس واٹر ٹریٹی ہماری نہیں ہے, بینس میں ڈال دیے, تو آپ نے شملہ معاہدہ بینس میں ڈال دیا. اور جیسے ہی شملہ معاہدہ بینس میں ڈال گئے تو اب ایل او سی ختم ہو گئی ہے. آپ انٹرنیشنل بارڈر پہ چلے گئے ہیں, آپ کی انٹرنیشنل چونکہ اب سیز فائر لائن ہی کوئی نہیں رہی, تو اب اس کا مطلب ہے مقبوضہ کشمیر پہ ہمارا اختیار آ گیا ہے. وہ کام جو کہ وزیر اعظم ہندوستان یا آر ایس ایس سمجھتی تھی کہ ختم ہو گیا ہے دفعہ 370 کو ختم کرنے سے, اور کشمیر کا نام ختم ہو گیا, اس کو یونین ٹیریٹری کا حصہ بنا لیا, تو وہ تو آج دوبارہ واپس انٹرنیشنل اس پہ آ گیا, فورم پہ. اور کیا ہوا یہ کہ جی جیسے ہی آپ نے شملہ معاہدہ بینس پہ ڈالا, جو ہماری حکومتیں نہیں کر سکتی تھی بزدلی کی وجہ سے, جو دباؤ کی وجہ سے ہماری حکومتیں اس کو نہیں کر سکتی تھی, تو یہ تو ہندوستان کا کمال ہے کہ جس نے ایک ایسی شرارت کی جو کہ پہلے ہی ہمارا تو انڈس واٹر ٹریٹی پہ عمل ہی نہیں ہو رہا تھا, تو انہوں نے ایک ایسی خام خواہ کا اپنے عوام کو خوش کرنے کے لیے کیا, جس کے بدلے میں ہم نے شملہ معاہدہ ختم کیا. اور شملہ معاہدے کا مطلب ہے کہ آج سے جس دن سے یہ واقعہ ہوا ہے اس دن سے واپس بال اقوام متحدہ کے کورٹ میں چلی گئی کہ اب آپ استصواب رائے کریں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا اللہ نے ہمارے لیے پہ کرم کیا ہے اور ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم واپس مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ میں لے کے جائیں. اس سے پہلے کیونکہ اس کو بائی لیٹرل کیا ہوا تھا, اور جہاں تک ڈیموں کا تعلق ہے, پانی کا تعلق ہے, تو یہ تو صرف 2-3 میزائلوں کی مار ہے. انشاءاللہ اللہ وقت لائے گا تو جب یہ ڈیم بنائیں گے تو پھر ہم نے آخر ان کو نقصان کر کے, ان کو ضائع کر کے, ان کے پیسے بھی تو ضائع کرنے ہیں. مسئلہ کشمیر پہ آپ کے والد صاحب جنرل حمید گل ایک بڑا نام تھا, ان کا کیا موقف تھا, ان کا کیا نظریہ تھا؟ دیکھیے, میرے والد صاحب تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ مجھے بتایا کہ میری جو ان کی پروموشن بھی نہیں, ان کو آرمی چیف نہیں اس لیے بنایا کہ ان کشمیر کے متعلق ان کو سب کو پتہ تھا ان کے کیا خیالات ہیں, کیا موقف ہے, وہ کیسے کشمیر کے حوالے سے ان کی سوچ رکھتے تھے. مگر ایک بات میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھی کہ میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ ہمارے لیے کشمیر کتنا اہم ہے. تو انہوں نے کہا, یہ بات میں آج آپ کو اس لیے وہ بات بتا رہی ہوں جو کہ پوری قوم کے لیے شاید حیران کن بات ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ کشمیر ہمارے لیے اتنا اہم ہے کہ اگر پاکستان کا نام بدل کے کشمیر رکھنا پڑے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. بہت بڑی آپ نے خبر دی ہے. ساتھ میں بتائیں کہ ان تمام چیزوں کا وے فارورڈ کیا ہے, کیا مطلب کس طرح یہ تمام چیزیں؟ دیکھیے, میں کہتی ہوں کہ وے فارورڈ ایک ہی طریقہ ہوتا ہے جو اس طرح کے سازشی عناصر کا ان کو اور جس طرح کے ان کا رویہ ہے, ظاہر ہے بیچ میں ہمارے دوست ڈال دیتے ہیں بیچ میں, جس کی وجہ سے سیز فائر کرنا پڑا چیزیں, مگر اپنے موقف پہ مسلمان کے لیے حکم ہے, اپنے موقف پہ قائم رہو. اگر تم حق پر ہو, استقامت دکھاؤ,
تو ہمیں اپنی پوزیشنز پہ قائم رہنا چاہیے, ہمیں کسی صورت نہیں ماننا چاہیے, اور ہمیں بالکل شملہ معاہدہ دوبارہ ریوائیو نہیں کرنے کی ضرورت. ان سے کہ تم اپنی انڈس واٹر ٹریٹی اپنے پاس رکھو, ہم اپنا شملہ معاہدہ ختم کر رہے ہیں اور تم کو دیکھ لیں گے. دیکھیں اللہ کی شکر ہے ہمارے پاس ایسے ایسے ہتھیار آ چکے ہیں کہ یہ ڈیمز وغیرہ کوئی ہماری اتنی دور رینج میں نہیں. اگر ہم یہاں اپنی شہر میں رہ کے اور بارڈر پار ان کے جہاز گرا سکتے ہیں تو آپ کیا خیال ہے ڈیم نہیں اڑا سکتے؟ تو ہمارے پاس سارے ٹرمپ کارڈ تمام پتے تر کے ہمارے ہاتھ میں ہیں, ہمیں ان کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھنا چاہیے, اور کسی صورت کسی کی چیز میں ماننے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آخر دیر کمز اے ٹائم. 77 ایئرس کے بعد اب یہ وقت آ گیا ہے. قوم کو بہت آپ نے ذلیل کر دیا, کشمیریوں کے جذبات کا بہت خون بہا لیا, اتنے شہداء کے خون کے ساتھ ہم نے بہت بے ایمانی ناانصافی کر لی. اب وقت آ گیا کہ ہم ان کا جو لہو ہے اس کا قیمت ادا کریں. ہم وہ وقت, ہمارے کشمیر ہماری ضرورت بھی ہے اور ہماری محبت بھی ہے. لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ اس تمام تنازع میں انڈین میڈیا نے بڑا منفی کردار ادا کیا, بلکہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی ان کو لکھا کہ انڈیا میڈیا نے بہت جھوٹ پھیلایا. بلکہ ان کے جب جہاز یہاں پاکستان میں آئے تو انہوں نے کہا جی لاہور فتح ہو گیا, اسلام آباد فتح ہو گیا, پنڈی فتح ہو گیا. تو انڈیا میڈیا کے لیے کیا پیغام دیں گی؟ انڈین میڈیا کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ انہوں نے وہ کام کر کے دکھایا ہے جو کوئی نہیں کر سکتا. انہوں نے ہندوستان کی فوج کو, حکومت کو اس لیول پہ لے کر آیا کہ جہاں وہ واپس نہیں مڑ سکتے تو ان کو اٹیک کرنا پڑا. وہ انہوں نے جھوٹ بول بول کے اس لیول پہ پوری قوم کو لے کر آئے کہ جہاں آج قوم کو ان کی جب پتہ لگا کہ یہ تو سب جھوٹ بولتے رہے تو آج ان کی پوری قوم ان کے خلاف ہو گئی. تو آج جو ان کے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے, جس قسم کے لوگ ان کے خلاف باقاعدہ غداری بغاوت کر رہے ہیں, جس طرح فوج کے اندر ان کی بغاوت کے آثار نظر آ رہے ہیں, جس طریقے سے ان کے حالات بن رہے ہیں, جس طرح عام قوم ان کو گالیاں دے رہی ہے, اور جس طریقے سے وزیر اعظم ہندوستان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ RSS کی اپنی سینئر لیڈرشپ کی جو میٹنگ ہوئی اس میں بھی اس کو مدعو نہیں کیا گیا. تو یہ سب جو کام ہے یہ انڈین میڈیا کا پھیلایا ہوا ہے, کہ جس نے یہ گودی میڈیا جس کو کہتے ہیں, وہ اس نے اس لیول پہ لے کے گئے ہیں کہ لوگوں کی امیدیں یہ تھی کہ وہ دریا کے بالکل منہ پہ پہنچ گئے ہیں, وہ پیاسا جو ہے پانی کے بالکل قریب پہنچا تو پتہ لگا کہ یہاں تو پانی ہے ہی کوئی نہیں, یہ تو سب جھوٹ تھا, تو اس لیے یہ سراب تھا. تو یہ وہ واقعہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم اب ایک ہندوستان سے اس سے زیادہ بڑی دشمنی کوئی نہیں کر سکتا تھا جو گودی میڈیا نے کی ہے. گودی میڈیا کے والے سے بڑا آپ نے اچھا پیغام دیا ہے. یہ بتائیں کہ پاک فضائیہ کے جوانوں کو لاسٹ میں کیا پیغام دیں گی, جس طریقے سے انہوں نے انڈیا میں خاص طور مودی کے گجرات میں جا کر جس طرح سے انہوں نے ان کے ایئر پلیس کو تباہ کیا اور پاکستانیوں کی بھرپور وہاں آواز کو ماشاء اللہ میں ان ماؤں کو سلام کرتی ہوں جنہوں نے ایسے بچے پیدا کیے ہیں, ایسے بہادر سپوت پیدا کیے ہیں. ہمیں فخر ہونا چاہیے, ہمیں اپنے فوج کے اور ایئر فورس کے جوانوں پہ فخر ہونا چاہیے. انہوں نے جس طریقے سے جا کے افسروں نے جا کے جنگ لڑی ہے, کیونکہ ایئر فورس کی جو جنگ ہوتی ہے اس کو یہ سمجھ لیں آپ کہ جو بیٹل فیلڈ کے اندر جاتا ہے وہ افسر ہوتا ہے, تو اس کا بہت بڑا کام ہے, ان کا بہت بڑا کردار ہے. اور جو اپنے لیے وصیتیں لکھ کر گئے وہ بڑے کمال ان کا کام تھا. انہوں نے ثابت کیا کہ وہ سچے کھرے مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے دیکھے ایک مسلمان کا جذبہ کیسا ہوتا ہے, وہ اپنی جان پہ کھیل جاتا ہے, وہ اپنی فیملی قربان کر دیتا ہے. اور ہماری قوم کو بھی ان کی قدر کرنی چاہیے. مجھے یقین کریں, میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا جب ISPR والے جو ہے وہ شکریہ ادا کر رہے تھے کہ قوم کا, سیاستدانوں کا, نوجوانوں کا. مجھے یہ ٹھیک نہیں لگا, مجھے لگا کہ وہ غلط کر رہے ہیں. یہ تو ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. وہ ہمارے محافظ تھے, ہم نے ان کو اتنے سال ان کو اتنا خوار کیا, ان کو برا کیا, ان کی بھد دوڑائی, ان کی برائی کی, اور آج جب ان کو وقت آیا تو وہ پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے دل میں کوئی خلاف نہیں رکھا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے اس قوم کے لیے کچھ کرنے کی. وہ آگے بڑھے, اور ان کو کیا ہم سے چاہیے, ان کو ہم سے اپریسیشن چاہیے. آج وہ ہمیں اپریشیٹ کر رہے ہیں, یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے, مگر اب قوم کو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے سچے دل سے, اور اپنی توبہ کرنی چاہیے کہ اپنے محافظوں کو ہم اتنا برا کہتے رہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. جاتے جاتے شائنوں کے لیے ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا قافلہ جب عزم و یقین سے نکلے گا, ہمارا قافلہ جب عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. اے وطن کی مٹی مجھے ایریاں رگڑنے دے, اے وطن کی مٹی مجھے ایریاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. سچ کی تلاش GN+ کے خصوصی پوڈ کاسٹ سے سردار طیب خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.